الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی عافیت میں، خیر میں، بھلائی میں رکھے اور ان اعمال کی توفیق عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، جس سے اللہ سبحانہ و تعالی راضی ہو۔ اللہم آمین۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم۔ مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ سب نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو بعمل بنا دے اور ہمیں جسے کہا جا اپنا قرب دے دے۔ اللہم آمین۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا حفظ اچھا گزر رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ہمارے کاموں کو آسان کر دے اور ان اعمال کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے نا، تو کبھی بھی گھبرایا نہیں کیجیے اور اپنی کوشش کو کم نہ کریں۔ انشاءاللہ کوشش جاری رکھیں گے۔ آئی نو کہ رمضان کی گھڑیاں ہیں، کافی مطلب جسمانی طور پر بھی اور کافی زیادہ چیزیں آپ پہ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے کوشش کرتے رہیں گے تو وقت آئے گا کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ہاتھ میں آ ہی جائے گا نا۔ اور رمضان کی گھڑیوں میں تو اجر بھی بڑھ جاتا ہے نا، یعنی آپ جو عبادت کرتے ہیں فرض کا ثواب 70 ٹائمز مور نفل فرض کے برابر۔ تو اگر آپ کوشش کریں اللہ کی ایک آیات کو سمجھنے کی، اس کو اپنے دل میں بسانے کی، تو آپ سوچیں عام دنوں میں کوشش کرتے تو اس کا بھی اجر ملتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے اجر دینے پر انشاءاللہ۔ تو لیکن یہ کہ میں اور آپ اگر رمضان کی گھڑیوں میں کوشش کریں گے تو آپ سوچیں اس کا اجر کتنا ملٹیپلائی ہو جائے گا نا۔ تو اس سوچ کے ساتھ اپنی کوشش کو پیچھے نہ رکھیں اور کوشش کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت سے عطا کر دیں گے۔ چلیے انشاءاللہ ہم اپنے چلتے ہیں سورہ الملک آیت نمبر انشاءاللہ 24 کو دیکھیں گے۔ پہلے اس کا انشاءاللہ لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، امید ہے آپ سب نے نکال لیا ہوگا۔ آیت نمبر 24 دیکھیے، چھوٹی سی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے، ہوا وہی الذی جس نے زرعکم پھیلایا تمہیں، فی الارض زمین میں، وإلیہ تحشرون اور طرف اسی کے، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ چلیے انشاءاللہ اس کی ریسیٹیشن دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض وإلیہ تحشرون۔ چلیے مجھے امید ہے آپ نے ساتھ ساتھ کیا ہوگا۔ الحمدللہ۔ تھوڑی دیر کی تجوید کو دیکھ لیتے ہیں۔ قل آپ کا باؤنس نہیں ہونا چاہیے، قل نہیں، قل هو الذی، ہاں کی دمہ واضح کیجیے گا، والذی زی پہ آپ نے 2 کاؤنٹ پڑھنا ہے، یا مت دیا ہے، ذرأکم، ذا نہیں، ذرا نہیں،
ذرأکم، ذا اور را زائن لائٹ ہوگا، آ بھی، کھم بھی صرف را ہیوی رہے گا آپ کا، ٹھیک ہے. کھم اس میں آپ نے کاف کی دمہ کو واضح کر کے میم ساکن کا غنہ ایڈ کرنا پورا کھم، ٹھیک ہے. فیل اروضی، ٹھیک ہے. فیل اوروضی نہیں، اروضی، دعات کی دعوات کی جو ہیوینس ہے وہ فیل ہونی چاہیے، اور لام پہ باؤنس نہیں کیجیے گا، فیل ہے ایسے کر کے نہیں. اروضی، را اور دعات دونوں ہیوی ہوگا. و الیہ، لئی آپ کا وہ ہے نا، ای بئی تئی لئی، تو یہ آپ کا لین ہے، تو اس کو آپ نے پورا لے نہیں پڑھنا، الیہ لے نہیں، الیہ ای کی کسرہ شارپ رکھیے گا، ایک کاؤنٹ ہے تو ایک ہی رکھیے گا، الیہ ایسا کر کے اسٹریچ نہیں کیجیے گا. تحشرون، تو ہاں ہے نا، تحشرون، تو آپ انشاءاللہ ہا کو واضح کرتے ہوئے جب آپ رکیں گے تو 4 2 4 6 انشاءاللہ، تو آپ اس پہ انشاءاللہ کوشش کیجیے گا کہ غنہ اینڈ میں ایڈ کیجیے گا، اور 4 کاؤنٹ کر کے اس کو روکیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک. چلیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگین اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ قل هو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون، کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. یہ جو واپسی ہے نا اللہ کی طرف، یہ انسان کو حرکت پر آمادہ کرتی ہے. جب تک میں اور آپ اس باعث بعد الموت کا یقین کی حد تک اپنے دل میں بسائیں گے نہیں نا یہ بات، میں اور آپ کوشش ہی جسے کہا جائے ویسی نہیں کر سکتے جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے. دیکھیے دنیا میں جو کچھ بھی میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو بظاہر مجھے اور آپ کو پسند آئے نہ آئے، اصل بات ہے کہ جب اللہ کی رضا ہے تو میں اور آپ اس پر راضی رہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا، لیکن صرف پھیلانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں اور آپ زمین میں رہیں گے ہمیشہ کے لیے، نہیں، اس نے کیا کیا بتا دیا، اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے. تمہاری واپسی اسی کی طرف ہے، تمہیں جانا اس کی طرف ہے. تو جب جانا اس کی طرف ہے تو وائی ناٹ وہ کام کر کے جائیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا. اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا، پھر تمہیں روئے زمین میں پھیلا دیا. تمہاری زبانیں جدا ہیں، تمہارے رنگ و روپ جدا ہیں، تمہاری شکل صورتوں میں اختلاف، اور تم زمین کے گوشے گوشے میں بسا دیے گئے ہو. اگر اس میں یہ قدرت ہے تو پھر وہ تمہیں ایک جگہ پر اکٹھا بھی تو کر سکتا ہے نا. یہ کام اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ اللہ اکبر. اصل بات ہے کہ جب اللہ نے مجھے اور آپ کو پھیلا دیا اس مقصد کے لیے کہ میں اور آپ رب کے بندے بن کر رہیں، اور اس سوچ کے ساتھ کہ میں اور آپ اللہ کی عبادت کریں، کہ مجھے اور آپ کو اللہ کی حضور اکٹھا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم سب کو اکٹھا کر دے گا. اس نے کیسے ہمیں ایک نفس سے پیدا کیا نا، اور کیسے ہمیں پوری زمین میں پھیلا دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اس کی قدرت کا شاہکار ہے نا، کہ ہمیں وہ ایک جگہ پر سے ایک دم قیامت کے دن اکٹھا کر لے گا. اور یہ کام عالم آخرت کے دن ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ جس دن میں اور آپ اکٹھے کیے جائیں، میں اور آپ اس دن کے لیے تیاری کریں. اب دیکھیے کہ دنیا میں جو مہلت ملی ہے نا، وہ اس لیے نہیں ملی ہے کہ میں اور آپ کو جو زمین میں اللہ نے بسایا ہے میں اور آپ اپنی نافرمانی کریں. اگر ہم میں سے کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کو بھی زمین سے اٹھ کر جانا ہے اللہ کی طرف. تو جب اللہ کی طرف جانا ہے اور وہاں مجھے اور آپ کو اپنے اعمال کا حساب و کتاب دینا ہے، تو پھر کیوں اس دن کی شرمندگی جسے کہا جائے اس دن کی رسوائی سے بچنے کے لیے میں اور آپ غلط کاموں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی جسے کہا جائے جو نمونے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے شاہکار ہیں، وہ بار بار اگین جسے کہا جائے کائنات میں پھیلی ہوئی نشانی پر توجہ دلائی جا رہی کہ تم زمین کو دیکھو، کیسے وہی ہے نا جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین کا خلیفہ بنایا تھا، نائب بنایا تھا، اور یہ چاہا تھا کہ اس زمین پر اللہ کی عبادت کی جائے. آپ کو یاد ہے کہ جب اس سے پہلے اس زمین پر جن بسا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جو زمین کی خلافت کو دیکھے گی نا، لیکن آپ دیکھیں فرشتوں نے کیا کہا تھا، ہم تو ہیں تیری عبادت کرنے کے لیے، تیری بات کو سننے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے.
اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ اس زمین میں کچھ ایسی مخلوق ضرور ہوگی جو اللہ کی عبادت کرے گی، جو اپنے اعضاء جو اللہ تعالیٰ نے اس کو کان، آنکھ، دل دیے، اس کا صحیح استعمال کرے گی۔ اس کو پتہ ہے کہ یہ زمین ہمیشہ، جسے کہا جائے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، اس زمین میں جو اللہ نے ہمیں بسایا ہے وہ ہمیشہ کا رہنا نہیں ہے، بلکہ وہ الیہ تحشرون، اس کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اور یہ احساس انسان کو، جسے کہا جائے، عمل پر آمادہ کرتا ہے، اور یہاں سے کچھ کر کر لے کر جانے پر آمادہ کرتا ہے۔ ورنہ تو آپ دیکھیے، میں بھی اور آپ بھی، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں، چاہے وہ کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، نافرمان ہو، مشرک ہو، فائر ورشپر ہو، ہر کوئی اپنا وقت گزار رہا ہے، ہر کوئی زمین میں پھیلا ہوا ہے نا، مختلف رنگوں کی شکل میں، مختلف صورتوں کی شکل میں، مختلف زبانوں کی شکل میں، مختلف جسے کہا جائے زمین کی شکل میں، مختلف زمین جسے کہا جائے ہے نا۔ آپ دیکھیں کوئی زمین کتنی زرخیز ہوتی ہے، اور کوئی زمین کتنی جسے کہا جائے چٹیل میدان کی طرح ہوتی ہے۔ کچھ زمین کے لوگ بہت عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، اور کچھ زمینوں پر اللہ کی نافرمانی کرنے والے بہت ہوتے ہیں نا۔ تو ایک دفعہ میں اور آپ سوچیں کہ میں اور آپ اگر اپنے مقصد پر نظر رکھیں کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مجھے اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے۔ اگر میں اور آپ وہ فریضہ انجام دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے اذن سے کل جب اٹھیں گے، اللہ کی طرف جائیں گے، تو امید ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ میں بہترین ٹھکانہ دیں گے۔ لیکن اگر آج جسے کہا جائے جسے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اس کی جسے کہا جائے حکم کو بجا نہیں لاتے، تو آپ سوچئے کل اس وقت کتنی گھبراہٹ ہو جائے گی نا۔ اس وقت انسان ایک دم بے چین ہو جائے گا، کیونکہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، کوئی جائے پناہ ہوگی نہیں، کوئی چھپنے کی جگہ ہوگی نہیں سوائے یہ کہ اللہ کی طرف ہی انسان کو جانا ہے۔ تو جب جانا ہے تو اس دن کی تیاری کے لیے ان رمضان کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ جیسے تو نے زمین میں ہمیں پھیلا دیا، ہمیں پیدا کر کے، اور پھر ہم جب تیری طرف آئیں گے تو جو کہ ہمیشہ کا گھر ہے، اس گھر کو ان رمضان کی گھڑیوں میں مانگنے والا بنا دے۔ کثرت سے دعا کیا کیجئے، اللہم انا نسألک الفردوس الاعلی من الجنہ۔ دنیا میں تو ہو سکتا ہے آپ محل نہ بنا سکیں، دنیا میں تو ہو سکے آپ مینشن نہ بنا سکیں، کوئی پیلس، کوئی بہترین جو آپ کی ڈریم جسے کہا جائے ہوم ہوتا ہے نا، آپ نہیں نہ بنا سکیں، لیکن کوئی بات نہیں، آپ اللہ کے حکموں کے آگے صبر کیے رہے، اور اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور اس یقین کے ساتھ اپنے رب کے حکم پر کار فرما رہے کہ مجھے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے جو کچھ چھپا کے رکھے ہوئے نا، اللہ اپنی رحمت سے آپ کو دے دے گا۔ بس ان رمضان کی گھڑیوں میں مجھے اور آپ کو اپنے رب کو خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ، چپ کے اپنے رب سے باتیں کرنے والا، اس کے سامنے اپنی حاجت رکھنے والا بنائے۔ وہی ہے جو آپ کے دلوں کی پکار سنے گا، اور اپنے ساتھ سب کے لیے بھلائی مانگے، سب کے لیے خیر مانگے، سب کے لیے ہدایت مانگے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس عقیدے کے ساتھ زندہ رکھے کہ ہمیں اللہ کے حضور جانا ہے، اور جو بھی اعمال کیے اس کا جواب دہی دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حساب آسان لے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون،
قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون